مقدر کا اسکندر۔ برسوں پہلے کی بات ہے، ایک شہزادے کی لکڑہارے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر پھرے درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچتا، اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑا اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی اور اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا، لیکن اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اس پر شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور ایک ذہین اور عقل مند انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس سے دوستی توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد پار چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحے میں چبوترے پر رکھا پنجرا کھولا جائے گا، اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پہ بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرا کھلا تو پرندہ اسی کے کندھے پر آ بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا۔ محنت مشقت کرنے والا نیک دل بہادر لکڑہارا ارسلان چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ملکیت کے معاملات دیکھنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، غنڈہ گردی، چوری چکاری عام ہے، بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں روزانہ ہزاروں درخواستیں دیتے مگر راشی داروغہ بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کروا دیا، آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا، اگر معلوم ہوا تو اس کو سزا پھانسی دی جائے گی۔ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے رشوت لینا نہ چھوڑ، جس کا پتہ چلتا اسے پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی غنڈہ گردی اور لاقانونیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں ملک میں اصلاح و احوال کی صورت بنی۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت چار سو پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارسلان نے اپنا ولی عہد لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت و اختیار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ بے شک آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔